نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب، اور نور والی کتاب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے، جسے قرآن مجید، قرآن پاک یا قرآن شریف بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا. اور آپ علیہ السلام کی امت کی ہدایت کے لیے یہ ایک روشن مینارہ نور ہے اور ہدایت کا معیار ہے. رہتی دنیا تک اب انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور صراط مستقیم پر چلنے اور جنت جاننے کا یہ واحد راستہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن پر ایمان رکھا جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ قرآن ہدایت بخشنے والی کتاب ہے. ہمارے اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ ہی میں ہم قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے جو اصول علماء نے بیان کیے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ قرآن سے متعلق معلومات ہوتی ہیں، کچھ سوالات جوابات کا سیشن بھی ہوتا ہے. پیارے پیارے بچے موجود ہوتے ہیں. تو شروع سے آخر تک اگر آپ یہ پروگرام نور والی کتاب دیکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق بہت سی باتیں سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. کچھ باتیں تو وہ ہوں گی جو ہم نے پہلے سے سنی ہوں گی، لیکن مزید وہ پختہ ہو جائیں گی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بات بندہ سنتا ہے تو وہ کلیئر نہیں ہوتی. دوبارہ جب بندہ کسی دوسرے شخص سے یا دوسرے الفاظ کے ساتھ اگر وہی بات سنی جاتی ہے تو پھر وہ مزید سمجھ میں آ جاتی ہے. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرنا ہے. اور پیارے بچوں، پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہیں. وہ ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی چند آیات سنائیں گے. ہم توجہ سے سنیں گے اور تلاوت کے جو آداب ہیں اس کو ہم ملحوظ رکھیں گے. یعنی جب بھی تلاوت ہوتی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ خاموش رہ کر توجہ سے اس کو سننا ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھنا جس طرح عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اسی طرح قرآن پاک سننا بھی بچوں کیا ہے؟ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو ہم سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، اس میں تلاوت ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. یعنی کہ آپ جب مدرسے میں جاتے ہیں اور قاری صاحب آپ کو قاعدہ پڑھاتے ہیں تو آپ کو کچھ قواعد، کچھ اصول، کچھ باتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ اس لفظ کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، جس کو علم تجوید کے قواعد کہا جاتا ہے. تو ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی انشاءاللہ، ایک آدھ کوئی بات ہم اس کو لے کر ٹاپک کا حصہ بنائیں گے اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس سیگمنٹ کا نام ہوگا تجوید کلاس. ٹھیک ہے؟ چونکہ یہاں پہ لرننگ ہوگی، سیکھنے سکھانے کا سیشن ہوگا، تو اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تجوید. تو اب مل کے بتائیں گے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ. تجوید کلاس آج دیکھتے ہیں کہ کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام محمد رائق اتاری ہے. محمد رائق اتاری. ماشاءاللہ. حافظ قرآن ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. رائق بھائی، آج کے اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک سورت ہے جس کی آپ تلاوت کریں گے؟ جی میں سورہ مرسلات کی چند آیت کی تلاوت سناؤں گا. ماشاءاللہ. سورہ مرسلات، یہ اس کا کچھ انٹروڈکشن بھی پیش کریں. یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ سورت مکی ہے. اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ اس کی ٹوٹل آیتیں 50 ہیں، 50. اور آپ کچھ آیات پڑھیں گے؟ جی. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ یہ کون سے پارے میں ہے؟ یہ سورت 29ویں پارے میں. یہ سورت 29ویں پارے میں، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ پارے میں ہے. تو آئیے سورہ مرسلات کی چند ابتدائی آیات سے اپنے سیگمنٹ اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب نے سورہ مرسلات کی چند ابتدائی آیات سے سیگمنٹ کا اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے آیات سنی ہیں ان میں بہت سے ہمیں اعراب بھی نظر آئے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، آج آپ کے سامنے ایک چیز بیان کروں گا اور وہ قرآن مجید کی آیات میں جگہ جگہ آپ کو وہ چیز نظر آئے گی، وہ اعراب نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو زیر زبر پیش حروف کے اوپر نیچے کچھ علامات آپ کو نظر آتی ہیں نا، ان کو اعراب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ جیسے دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ نیچے نظر آ رہا ہے، یہ تو یہ حروف کے الفابیٹس کے اوپر نیچے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراب نہیں بلکہ اعراب، ٹھیک ہے؟ شروع میں زیر آئے گا، اعراب، ٹھیک ہے؟ اب اس کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ حرکات ہوتی ہیں، کچھ تنوین، کچھ تشدید، کچھ جزم، کچھ مد وغیرہ، بہت ساری اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ آج ہم اعراب کی ایک قسم کو پہچانیں گے اور اس کو کہا جاتا ہے کھڑی حرکات۔ اعراب کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ تو آپ نے سنی ہے، زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ حرکات۔ زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو یعنی زیر زبر یا پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اور متحرک حرف کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ جس حرف پر زبر زیر یا پیش ہو اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے سمجھنا ہے کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں۔ وہ زبر جب کھڑا ہو جائے تو کھڑا زبر، ٹھیک ہے؟ پیش الٹا ہو جائے تو وہ الٹا پیش، اور زیر کھڑی ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کھڑی زیر۔ اچھا، دکھنے میں بھی فرق آتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس اعراب کو کیا کہیں گے؟ زبر۔ اچھا، اسی کو ہم کھڑا کریں گے تو یہ بن جائے گا کیا؟ دیکھیں ذرا، کھڑا زبر، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ اعراب کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے تو وہ ان کی شیپ بدل جائے گی، ان کا نام بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو زبر کھڑا زبر، زیر کھڑی زیر، پیش الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ لیکن اب چونکہ ان کا نام بدلا، زبر سے کھڑا زبر ہوا، زیر سے کھڑا زیر ہوا اور پیش سے الٹا پیش ہوا، تو اب اس کے شیپ یعنی دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا، اس کی شکل بھی بدل گئی، اور اب اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی مختلف ہو جائے گا۔ دیکھیں زبر زیر پیش والے حرف کو ہم نہ کھینچتے تھے نہ جھٹکا دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ معروف پڑھتے تھے۔ لیکن کھڑی حرکات میں ایسا نہیں ہوتا۔ کھڑی حرکات میں کیا کرتے ہیں؟ کھڑی حرکات والے حروف کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ فرق آئے گا۔ حرکات جو ہوتی ہیں ان کو کھینچتے نہیں ہیں اور کھڑی حرکات کو کھینچتے ہیں۔ اور کتنا کھینچتے ہیں؟ وہ آسان فارمولہ ہے کہ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آپ نے پڑھا ہوگا، حروف مدہ کو جتنا کھینچتے ہیں اتنا ہی کھڑی حرکات کو کھینچیں گے۔ یعنی کہ جو کھڑی حرکات ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، انہی کی طرح ہیں پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو کھینچنا کتنا ہے؟ ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یعنی کہ دو متحرک حروف کو پڑھنے میں جتنا ڈیوریشن لگتا ہے، جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنے ٹائم ہم حروف مدہ کو کھینچتے ہیں اور اتنے ہی ٹائمنگ میں ہم کیا کریں گے؟ کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ بعض بچے یہ بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، زبر اور کھڑا زبر میں فرق نہیں کرتے۔ جس طرح زبر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، کھڑی حرکات کو بھی ایسے پڑھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ حرکات جہاں آئیں گی تو وہاں کھینچیں گے نہیں،
معروف پڑھیں گے اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، اور جہاں جہاں کھڑی حرکات آتی جائیں گی ہم سمجھیں گے کہ یہاں ہم نے اس کو کھینچنا ہے، اور کتنا کھینچنا ہے، ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر۔ ٹھیک ہے، ابھی قاری صاحب سے ہم سمجھتے ہیں، یہ میں پڑھ کے دکھائیں گے کہ حرکت اور کھڑی حرکت میں کیا فرق ہے۔ اب دیکھیں قاری صاحب، یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، یہاں پر سین پر زبر ہے، ٹھیک ہے، حرکات ہے، یہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، لیکن لام پر کھڑا زبر آ رہا ہے، اور ابھی ہم نے سن لیا ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اب اس پہلی آیت مبارکہ کو آپ اس انداز میں پڑھ کے ہمیں سنائیں کہ اس سین کے زبر اور لام کے کھڑے زبر میں فرق ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ پڑھ کے دکھائیں۔ والمرسلات عرفا۔ ماشاءاللہ، ادھر دیکھیں انہوں نے سین کی حرکت کو نہیں کھینچا، لام کی حرکت کو کھینچا، کیونکہ سین پر زبر تھا، ٹھیک ہے، زبر حرکات میں سے حرکات کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، اور لام پر کھڑا زبر اور کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ایک اور آیت پڑھ لیں پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ اس آیت مبارکہ کو قاری صاحب آپ پڑھیں گے، دیکھیں فا کے اوپر صرف زبر ہے، حرکت ہے، اور عین فا کے اوپر کیا ہے، کھڑی حرکات ہیں، تو یہاں آپ نہیں کھینچیں گے اور یہاں کھینچ کے پڑھیں گے۔ پڑھ کے دکھائیں جناب۔ فالعاصفات عصفا۔ ماشاءاللہ، تو اس طرح ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو حرکات اور کھڑی حرکات میں فرق بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور پڑھنے میں بھی ہم فرق کر سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم تجوید کے ان قواعد کو درست انداز میں سمجھنے، سیکھنے، ان کی مشق کرنے، پریکٹس کرنے، اور انہی کے مطابق قرآن مجید کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن کی پیاری پیاری صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کی فضیلت ہم نے جاننی ہے، اور نیت بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ جو فضیلت ہم سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ فضیلت حاصل اسی طرح ہوگی کہ جس صورت کی فضیلت بیان کی جائے گی اس صورت کی ہم کیا کریں گے، تلاوت کریں گے وقتاً فوقتاً۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سورت اور آیات کے فضائل۔ بچوں، آج ہم قرآن مجید کی جس سورت کی فضیلت جانیں گے، بلکہ فضائل جانیں گے، وہ قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے۔ تو اب سب نام بتا دیں قرآن مجید کی۔ شروع سے ہم دیکھتے ہیں، پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورت کون سی ہے؟ بقرہ۔ جی ماشاءاللہ، جو کہ پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے پر مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ کون سی سورہ ہے؟ بقرہ۔ ماشاءاللہ، تو اس کی فضیلت جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت جو حدیث پاک میں بیان کی گئی سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آگے، جو شخص رات کو اسے یعنی سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں پڑھے گا، شیطان 3 راتوں تک اس گھر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، اور جو دن میں اسے یعنی سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھے، شیطان 3 دن اس کے گھر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ شیطان کو دور بھگانے والی، نیکیاں دلانے والی، رب کی رحمت دلانے والی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ اس کو پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اور شیاطین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جو کہ ہمارا ریکارڈڈ سیگمنٹ ہوتا ہے، جس میں ہم قرآن مجید کے علوم پر
کچھ سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن باتوں کا، جن احکام کا، نعمتوں کا ذکر ہے، ان میں سے کسی پیاری سی بات کو، ٹاپک کو لے کر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں کتنی رضا تاری۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے بارے میں کہ جس سے بچنے والوں کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے، اور وہ ہے بچوں غصہ۔ غصہ یہ انسان کو کبھی نہ کبھی آ ہی جاتا ہے، بلکہ بعض بچوں کو بار بار ہی آتا رہتا ہے، اور پھر اس غصے کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے غصہ پینے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ چلے آئیے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی وہ آیت سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ بچوں، جب بھی غصہ آئے تو ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک غصہ نہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غصہ کرنے والے بچوں کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، اور ہاں، غصہ کرنے کے میڈیکل سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ غصہ کرنے سے دل کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، غصہ کرنے والے کا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے، غصہ کرنے سے میموری بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک چیز کے اتنے سارے نقصانات ہیں تو ہمیں اس سے بہت بچنا چاہیے۔ آئیے اس سے بچنے کی میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو، دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے ایک چیز کے بارے میں سنا جس سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ پاک نے اسے بچنے کا حکم فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس سے بچنے کا حکم فرمایا، کیونکہ اس میں دین اور دنیا کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اللہ پاک اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غصہ۔ اپنی ذات کے لیے ہم نے کسی بھی مسلمان پہ غصہ نہیں کرنا۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی حق تلفی کرتا ہے، کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ، رویہ اختیار کرتا ہے جس سے ہمارا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس تکلیف پر صبر کر کے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ جی، غصہ تو آ جاتا ہے، انسان ہے، بعض اوقات مزاج سے ہٹ کے بات ہو جاتی ہے، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ آ گیا تو اس کو ہم نے نافذ نہیں کرنا، یعنی اس غصے کے مطابق اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو شریعت میں پسندیدہ نہ ہو، یا پھر کیا ہو، خدا نخواستہ وہ گناہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلط کام غصے کی صورت میں نہیں کرنا۔ غصہ آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے، اور غصہ پی جانے کے فضائل کو حاصل کرنا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھیں گے اس پروگرام کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں آج ایک مقابلہ ہوگا، ایکٹیویٹی ہوگی۔ دونوں طرف ماشاءاللہ 4 بچے موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کون مقابلے کا حصہ بنے گا۔ آج بچوں مقابلہ ہوگا سوالات جوابات کی صورت میں۔ 6 سوال ہوں گے، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ کس طرح جواب دینے ہیں وہ میں بتاؤں گا سیگمنٹ کی ابتدا میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈے، جواب ڈھونڈے۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈنا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ڈھونڈنے ہیں وہ بچے کہ جو ہمیں جواب دے سکیں گے۔ سوالات ہوں گے، سننے ہوں گے، خود جواب ڈھونڈنا ہوگا، ذہن میں تلاش کرنا ہوگا۔ پھر باسکٹ میں بہت سارے پیپرز موجود ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک پیپر سلیکٹ کر کے آپ نے بورڈ پر نمبر وائز پن کرنا ہوگا۔ تو سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ جی، دائیں جانب سے کون امیدوار بننا چاہے گا مقابلے میں؟ سارے ہی امیدوار ہیں، وہ بالکل جو پہلے نمبر پر بیٹھے ہیں، بلکہ بورڈ کے ساتھ لاسٹ بیٹھے ہیں۔ اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد رضا۔ محمد رضا بھائی، آپ حافظ قرآن ہیں؟ نہیں۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں؟
جی ماشاءاللہ سوالات کے جوابات دے دیں گے؟ جی اگر نہ دے سکے تو دے دیں گے. دے دیں گے. چلیں کوشش کریں گے, آئیں گے بورڈ کی طرف. ماشاءاللہ. جی بائیں جانب سے لیفٹ سائڈ سے کون کون آئے گا؟ جی لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں اپنا نام بتائیں گے. محمد ایان. محمد ایان. مقابلہ کریں گے آپ ان سے؟ وہ آپ سے بڑے ہیں عمر میں شاید ہیں. چلو کوشش کریں گے. آئیں گے بورڈ کی طرف. مائک آپ نے رکھنا ہے, مائک کا کام نہیں ہے اب, ٹھیک ہے بچوں؟ آپ سے میں سوال کروں گا, دونوں سے ایک جیسے ہی سوال ہوگا, جواب بھی ایک جیسے ہی تلاش کرنا ہے, لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں, ایک دوسرے سے پوچھ کر نہیں. یہاں سے کسی سے اشارہ بھی نہیں لینا, ٹھیک ہے؟ میرا سوال سنیں گے, ذہن میں جواب سوچیں گے, پھر جو آپ کو جواب ذہن میں سمجھ آتا ہے آپ اپنے سامنے ایک ریڈ کلر کی, لال کلر کی ٹوکری ہے, باسکٹ ہے, اس میں سے دیکھیں گے. کچھ پیپرز پڑے ہیں رنگ برنگے, ٹھیک ہے؟ ان میں جوابات لکھے ہوئے ہیں. اب کون سی پرچی میں کون سے پیپر پر آپ کے سوال کا جواب ہے وہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے, اور سوال کا جو نمبر ہے اس نمبر کے حساب سے آپ بورڈ پر اس کو کیا کرتے جائیں گے, پیپر کو پن کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے؟ دیکھنا نہیں ہے. جب 6 سوال مکمل ہوں گے تو پھر ہم چیک کریں گے کہ کتنے سوال درست ہیں اور کتنے درست نہیں ہیں. تو مقابلہ شروع کر دیں, ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سیگمنٹ اس کا نام کیا ہے؟ جواب. دیکھتے ہیں کیسے جواب ڈھونڈتے ہیں یہ اور کتنی جلدی ڈھونڈتے ہیں. پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ شعبان شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ بہت آسان سوال ہے. شعبان شریف یہ بھی اسلامی مہینہ ہے, یہ بتائیے کہ شعبان شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ ایک اشارہ آپ کو دیتا ہوں کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا نام بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے, اور یہ 12 مہینوں میں سے ایک ہی مہینہ ہے جس کا نام ہے. ماشاءاللہ فوراً جواب دیا گیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آب زمزم پینے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ پاک ہمیں مکہ پاک میں جا کر حرم شریف میں زمزم کے جام پینا نصیب فرمائے. ہاں تو آب زمزم, زمزم کا پانی پینے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ فوراً جواب آیا ماشاءاللہ دونوں طرف سے. تیسرا سوال بچوں آپ سے یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنا ہو جاتا ہے؟ عام دنوں میں یعنی جمعے سے ہٹ کے نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب اتنا ہی ہے, ایک نیکی کے برابر, لیکن جمعے والے دن اگر ایک نیکی کی جائے تو اس کا ثواب کتنا گنا ہوتا ہے؟ جی چوتھا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے شفاعت کون سے نبی علیہ السلام فرمائیں گے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کرنے والے سب سے پہلے نبی, وہ نبی علیہ السلام کے جو سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کریں گے مخلوق کی, ان کا نام بتانا ہے. ماشاءاللہ آسان سوال تھا یہ. پانچواں سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے یعنی ان کی تقلید کرنے والے افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ مسلمان جو امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, ان کے تشریحات کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں, ان کو اپنا امام مانتے ہیں فقہی مسائل پر عمل کرنے میں, ان افراد کو, ان مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لفظ بتانا ہے. امام اعظم کی تقلید کرنے والے, ان کو فالو کرنے والا مسلمان کیا کہلاتا ہے؟ جلدی سے بتائیں گے. ماشاءاللہ. اب لاسٹ آخری سوال ہے, چھٹا سوال ہے, اور سوال بھی بڑا آسان ہے. سوال یہ ہے کہ اذان کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ اذان کی ابتدا میں سب سے پہلے کلمات کون سے ہوتے ہیں وہ بتانے ہیں. ماشاءاللہ فوراً جواب دیا گیا ہے. شاید سوالات آج آسان تھے اس لیے فوراً جواب آئے, اور لگ رہا ہے کہ سارے جوابات درست ہوں گے. دیکھتے ہیں. جی ایان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے آپ نے. چلو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. جی تو پہلا سوال یہ تھا کہ شعبان شریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے, اور وہ رمضان شریف آتا ہے. ان کا یہ جواب آب زمزم پینے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ان کا یہ جواب بھی جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. یہ جواب بھی ماشاءاللہ. اللہ پاک ان چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چوتھا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ تو وہ ہمارے پیارے نبی, آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا یہ جواب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے مسلمان کو حنفی کہا جاتا ہے. ان کا یہ جواب بھی. اور اذان کی ابتدا میں شروع میں جو کلمات آتے ہیں وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کا یہ جواب بھی. تو ایان صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ کے 6 کے 6 سوالات کے جوابات درست ہو گئے, یعنی کہ آپ آگے بڑھ گئے. اب دیکھتے ہیں پیچھے آپ کے وہ بھائی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟
محمد رضا بھائی آپ نے بھی 6 کے 6 سوالات کے جوابات دیے اور لگ رہا ہے کہ بالکل ویسے ہی دیے, ان کو دیکھا تو نہیں آپ نے؟ پکی بات ہے. چلیں پھر دیکھتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا رمضان شریف, ان کا یہ جواب. دوسرے سوال کا جواب تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جواب بھی. جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے, تیسرے سوال کا جواب بھی. سب سے پہلے شفاعت کرنے والے نبی علیہ السلام ہمارے پیارے نبی ہیں, ان کا یہ جواب بھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرنے والے, ان کی تقلید کرنے والے مسلمان کو حنفی کہا جاتا ہے, ان کا یہ جواب بھی. اور اذان کی ابتدا اللہ اکبر کے کلمات سے ہوتی ہے, ان کا یہ جواب بھی. مقابلہ کیسا ہوا؟ پھر ہو گیا مقابلہ, اور مقابلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ جیت چکے ہیں, آگے بڑھ چکے ہیں. یہ کڈز مدی چینل کو دیکھنے کی برکتیں لگ رہی ہیں مجھے. آپ وہاں پر رحم دیکھتے رہتے ہیں, سوالات جوابات ہوتے ہیں, اور پھر مدرسے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی قاری صاحب سے سیکھتے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں علم دین سے محبت رکھنے, علم دین سیکھنے اور اسی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے پیارے بچوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا